قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات جادو جنات پر بھاری سمجھی جاتی ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، ہم دیکھیں گے کہ جنات پر، جادو پر کون سی چیز بھاری ہے، جی، کن چیزوں سے جادو کا، جنات کا علاج کیا جا سکتا ہے، وہ ہم بار ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان آیات پر بہت سے جو معالجین ہیں، بہت سے تجربہ کار اس فیلڈ میں ہیں، وہ کافی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ان آیات کو۔ ہم دیکھیں گے کہ ان میں خاصیت کیا ہے۔ تجربہ واقعتاً ہے، اس سے شیطان کو واقعتاً جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اس میں خاصیت کیا ہے؟ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ میں نے ایک دن غور کیا کہ کون سی چیز ہے اس میں جو شیطان کو اتنی چبھتی ہے، کیونکہ شیطان کو قرآن تو سارا شفا ہے، یاد رکھیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کو بڑی چبھتی ہیں۔ اچھا۔ ایک بار جو ہے وہ اسی طرح مریض تھا، تو وہ نا میرا مذاق اڑائے، میں کوئی بھی پڑھائی کروں مذاق اڑائے، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، اس میں حاضری ہوئی تھی۔ اچھا جی نے کہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، تو میں نے نا ایسے ہی وہ آیات پڑھنی شروع کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت اور مقام دیا اور شیطان کو ذلیل کر کے نکالا۔ اچھا۔ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ ابھی یہ بات سے وہ بڑا چڑے کہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے، سمجھنے والا تھا تھوڑا سا، اسی لیے وہ پہلی آیات، پہلی پڑھائی پر مذاق اڑا رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ تھوڑا پڑھا ہوا تھا اور مقابلہ کر رہا تھا اور علاج کی ساری نوعیت کو سمجھتا تھا مسئلے کی، اور اس طریقے سے وہ تیار تھا، ہر طرح سے تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا جانے سے پہلے۔ یہ پرانی بات ہے۔ تو بتانے کا مقصد، کچھ آیات بس اوقات شیطان پر ایسے لگتی ہیں کہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون سی آیات شیطان پر بھاری ہیں۔ افحسبتم، یہ شروع ہوتی ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ایسے ہی سمجھ لیا ہے، تم یہاں کھیلنے کے لیے آئے ہو، تمہیں ایسے پیدا کر دیا گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم واپس لوٹنے والے نہیں؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یاد رکھو وہ مالک حق ہے، سچا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، اس میں ایک شیاطین کو جھنجھوڑا گیا ہے، جنات کو، شیاطین کو، انسانوں کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم ایسے ہی ہو۔ پھر دوسری چیز، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اللہ کی وحدانیت سے ہے، بیان کرنے سے، توحید بیان کرنے سے، اور اس کو سب سے زیادہ اچھے اس کے محب وہ لگتے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہاں پر ان آیات میں آپ کوئی آیات لے لیں جس میں اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ۔ اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے، اگر کسی کی عبادت کرتا ہے، کسی کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، تو اس کو ہم پکڑیں گے، اس پر پکڑ ہوگی اس کو۔ اب جادوگر کیا کرتے ہیں جی، یہ ایسے شیاطین کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو جو جادو ہے، جادوگر ہیں، جنات ہیں، ان کو اس آیت سے اس لیے اتنی تکلیف ہے کیونکہ ایک اس میں توحید بیان ہوئی ہے۔ جی جی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ کی تعریف بیان ہوئی، پہلے جھنجھوڑا گیا، پھر تعریف بیان ہوئی، اور پھر شرک سے روکا گیا۔
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اس کا حساب تیرے رب کے پاس ہوگا۔ تو جھنجھوڑا ہے اللہ نے ادھر جن و انس کو کہ جو ایسے کرے گا اس کا حساب ہوگا، اس کو پکڑ ہوگی۔ بالکل۔ اور تیرا رب کافروں کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا، تیرا رب کافروں کو پکڑے گا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آخر میں یہ کہہ دیا، تو کہہ اپنے رب سے رحم مانگ، اپنے رب سے فضل مانگ۔ تو جو بندہ یہ مانگتا ہے یہ پڑھتا رہتا ہے، پہلے کافروں کو پہلے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، پھر اس کی توحید کا اعلان ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں توحید کا اقرار کروایا جاتا ہے، جو انکار کرتا ہے اس پر پکڑ ہوگی۔ تیسری آیت میں انکار کرنے والوں کو پکڑ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑیں گے نہیں، کافروں کا انجام برا ہوگا، ان کو پکڑا جائے گا۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے رب سے رحم مانگو، فضل مانگو، کرم مانگو، وہ رحم کرنے والا ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس سے رحم اور فضل اور کرم مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ فضل کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اس کو پکارو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ وسیلہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں کا وسیلہ دو۔ اللہ تو رحمان ہے، رحم کر، تو غنی ہے، ہم پر جو ہے وہ ہمیں مال عطا کر، رزق عطا کر، صحت عطا کر۔ تو اس طرح اللہ کے پیارے ناموں۔ تو یہاں پر میں جو سمجھتا ہوں اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے، توحید بیان ہوئی ہے، بادشاہت بیان ہوئی ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، اس وجہ سے یہ شیاطین پر سب سے بھاری ہے۔ ان کو پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاک میں علاج کے لیے، کوئی بھی آیت سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہ ہو، یعنی کوئی بھی عمل آپ کر سکتے ہیں علاج کے لیے۔ علاج میں ایک اصول ہے، کوئی بھی علاج آپ کر سکتے ہیں مگر جس کی ممانعت نہ ہو، جو شرک نہ آتا ہو، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے روکا نہ ہو، وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اور اس کو بہتری محسوس ہوتی ہے تو یہ ایک تجربہ ہے۔ علاج میں تجربہ جائز ہے، قرآن سارے کا سارا شفا ہے، ٹھیک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دلیل دیں آپ، بھائی قرآن سارے کا سارا شفا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں سے کہا تھا جنہوں نے کہا ہم دم کرتے تھے جاہلیت کے دور میں، کیا وہ اب کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے دم میرے پیش کرو، اگر ان میں شرک نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو اس لیے ان آیات کو صبح و شام 7 بار پڑھا جا سکتا ہے، ان میں بہت زیادہ فائدہ ہے، ان میں بہت زیادہ خیر ہے۔ جو پڑھتا ہے یہ شیاطین پر باری ہیں، اور اکثر جادو کے ذریعے آئے ہوئے شیاطین، وہ جب ان پر یہ بار بار آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس آیات کا بوجھ نہ اٹھاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں اور اس انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ملا لی جائیں، سورۃ فلق ناس بھی ملا لی جائے، آیت الکرسی بھی ملا لی جائے، تو بندہ محفوظ بھی رہتا ہے اور جادو کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم